بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان شہید نے اپنے اکثر خوابوں کا ریکارڈ رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا۔ اسے جب بھی کوئی خواب آتا اور وہ اس خواب کی صداقت پر یقین رکھتا تو صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا کہ اس خواب کو ایک رجسٹر میں درج کرتا اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی لکھ دیتا۔ ہر انسان اپنے خوابوں کو چھپاتا ہے، یہ شاید اس کی فطرت میں داخل ہے یا کوئی جبلی جذبہ ہے۔ بہرحال سلطان نے ان خوابوں کا ذکر اپنے عزیز ترین دوستوں سے بھی کبھی نہیں کیا اور رجسٹر تو وہ اپنے بستر میں چھپا کر سوتا تھا۔ تاریخی شہادت۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں ایک عجیب و غریب مسودہ محفوظ ہے۔ اس مسودے میں سلطان ٹیپو کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ خواب درج ہیں جن کا عرصہ تقریباً 15 سال بنتا ہے۔ مئی 1799 میں جب سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو کو شکست ہو گئی اور وہ شہید ہو گیا تو اس کے محل کی تلاشی لی گئی۔ اس تلاشی کے دوران اس کی خوابگاہ سے ایک رجسٹر برآمد ہوا جس پر سلطان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خواب درج تھے۔ ایک شخص حبیب اللہ سلطان کا خاص منشی تھا، اس سے سلطان کی کوئی تحریر پوشیدہ نہ تھی، لیکن جب یہ رجسٹر تلاشی لینے والی ٹیم کے سربراہ کرنل پیٹرک کے ہاتھ لگا اور اس نے حبیب اللہ کو دکھایا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ تحریر واقعی سلطان کی ہے۔ ایک خواب جو ٹیپو سلطان نے اس وقت دیکھا جب 1786 میں بیک وقت انہیں مرہٹوں اور نظام دکن سے مقابلہ درپیش تھا۔ روز محشر کا نقشہ نظر کے سامنے ہے، چاروں طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اسی عالم اضطراب و التہاب میں یکا یک ایک نہایت خوبصورت، وجیح اور روشن آنکھوں والے بزرگ سلطان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ سلطان لا علمی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں علی کرم اللہ وجہ کریم ہوں۔ جوہر آئینہ تجلیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ خواب بیان کر کے سلطان نے لکھا کہ جب میں جاگا تو خوشی سے میرا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع روز جزا ہیں۔ ایک بار نواب آف بہاول پور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکیٹ گئے۔ آپ کو اس وقت کی مشہور گاڑی رولز رائس کے شو روم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آ گئی۔ اندر گئے اور سیلز مین سے قیمت معلوم کی تو سیلز مین نے انہیں ایک عام ایشیائی شہری سمجھ کر ان کی خاصی بے عزتی کی۔ نواب صاحب واپس ہوٹل آئے اور اگلے روز پورے شاہی ٹھاٹ کے ساتھ ملازمین کی ایک پوری فوج لے کر اس شو روم پر گئے اور وہاں موجود 6 کی 6 رولز رائس گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراً بہاول پور پہنچا کر میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دو اور ان سے شہر کا کچرا صاف کرنے اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ اور واقعی ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اخبارات میں یہ بات پھیل گئی اور رولز رائس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی۔ رولز رائس کا نام سن کر لوگ ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ یہ وہی ہے جو ریاست بہاول پور میں شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بہاول پور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور 6 نئی رولز رائس گاڑیاں بھی بطور تحفہ دیں اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ اس درخواست کو نواب نے منظور کر لیا۔ ان 6 نئی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی نواب صاحب نے قائد اعظم کو تحفے میں دی تھی، جس کو قائد اعظم کافی عرصہ تک استعمال کرتے رہے۔